آج ہم اپنے مومنین کی خدمت میں درست وضو کا طریقہ بیان کریں گے، کیونکہ بہت سارے مومنین وضو کا پوچھتے ہیں اور وضو کے دوران بہت زیادہ غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے پریکٹیکل کر کے وضو دکھائیں گے تاکہ مومنین متوجہ ہوں کہ صحیح انداز میں کس طرح وضو کیا جاتا ہے۔ آئیے وضو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں گے، 3 مرتبہ کلی کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، اور اس کے بعد چہرہ دھونے کا مرحلہ آتا ہے۔ چہرہ دھونے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مقدار چہرہ دھونا ضروری ہے۔ چہرہ دھونے میں لمبائی میں جہاں سے انسان کے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑے کے نیچے تک، اور چوڑائی میں جو درمیانی انگلی ہے وہ اور انگوٹھے کی جو جگہ چہرے کے جتنے حصے کو گھیر لے اس کو دھونا واجب ہے، اور احتیاطاً تھوڑا اس سے اضافی مقدار کو بھی دھو لیا جائے تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ واجب مقدار کو دھو لیا گیا ہے۔ تو یوں ہم ایک دفعہ چہرے کو دھونا واجب ہے۔ چلو میں پانی لیں گے اور اس کو بالوں کی اگنے کی جگہ ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے چہرے کو دھو لیں گے، اور درمیان میں جو آنکھوں کے ارد گرد والی جگہ ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے دھو لے جائیں گے۔ ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے۔ یوں پھر پانی لیں گے اور پھر پانی کو بازو کے اس حصے پہ ڈالنا ہے جہاں سے یہ جوڑ ہے، بلکہ تھوڑا سا اس سے اوپر ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ واجب مقدار دھو لی گئی ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ مومنین یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں سے اس جوڑ سے لے کے یہاں تک دھونے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، کلائیوں تک، اس خیال سے کہ چونکہ وہ وضو شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو چکے ہیں، اور وہ بعد میں جب وہ بازو دھونے کی نوبت آتی ہے تو وہ یہاں تک دھونے پہ اکتفا کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں، پانی لے کے اس کے اوپر ڈالیں گے اور انگلیوں کے سروں تک یہ دھونا، یہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا، اور درمیان میں بھی ہاتھ مار لیں، انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو بہتر ہے اس کو اتار دیں یا پھر اس کو حرکت دیں تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے۔ اوپر سے دھونا شروع کرنا ہے اور آرام سے، تاکہ دھونے اور پانی ڈالنے میں فرق ہے۔ بعض اوقات آپ نے ایک دفعہ پانی ڈالا، دوسری دفعہ ڈالا، تیسری دفعہ ڈالا، یہ دھونا نہیں کہلاتا ہے۔ دھونا ایک دفعہ کہلائے گا تب جب آپ اوپر سے پانی ڈال کے ایک دفعہ بازو کو مل کے انگلیوں تک لے جائیں گے تو اس وقت یہ ایک دفعہ دھونا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اس بازو کو ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور پھر بائیں بازو کو دھوئیں گے ویسے ہی جیسے کہ پہلے بازو کو دھویا ہے، تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ واجب مقدار کو دھو لیا گیا ہے۔ اس کو بھی آپ نے اسی انداز میں انگلیوں کے سروں تک لے جانا ہے اور کلائیوں تک دھونے میں اکتفا نہیں کرنا ہے، یقین حاصل ہو جائے کہ پانی آپ کی جلد کے تمام حصے تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں تک دھونے کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو ایک ہی دفعہ دھویا ہے تاکہ واجب پانی کے جو تری ہے اسی کے ساتھ مسح کیا جائے، اور مسح کرنے میں اگر سر کے اوپر آپ کا کوئی تیل وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو متعلق اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ یہ پانی کو جلد تک پہنچائے گا، پہنچنے سے مانع ہے، تو پھر اس تیل کو یا تو اتار لیں یا پھر جل یا تیل وغیرہ فقط باقی جگہ پہ لگائیں اور وہ جگہ باقی رہنے دیں جس میں واجب مقدار آپ کا مسح ہو جائے، یہ کافی ہے۔ یوں سر کا بھی آپ کا مسح ہو گیا۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں، بہت زیادہ بال بڑے ہیں کہ وہ ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جاتے ہوں، تو پھر مانگ نکال کے درمیان میں یوں کر کے مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاؤں کے مسح کی طرف آئیں تو انگلیوں کے سروں سے لے کے آپ نے ایک انگلی کی مقدار تک جو ہے چوڑائی میں اور لمبائی میں اس جوڑ تک جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ پاؤں کو آپ اپنی جگہ پہ ثابت رکھیں گے اور ہاتھ کو انگلیوں کے سروں سے اوپر کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے
بائیں پاؤں کا بھی مسح یوں کریں گے کہ انگلیوں کے سروں سے لے کے اور اس جوڑ تک مسح کریں گے۔ ایک نقطے کی طرف متوجہ کرتا چلوں کہ وہ افراد کے جو بازو کے دھونے میں ہمیشہ غلطی کرتے رہے ہیں کہ اس جوڑ سے لے کے یہاں تک وہ دھوتے رہے اور انگلیوں کے سروں تک دھوتے نہیں تھے وہ، اور کئی سال تک انہوں نے نمازیں ایسی ہی پڑھیں کہ جوڑ تک دھوتے تھے اور انگلیوں کے سروں تک نہیں دھوتے تھے، اور اس طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتے رہے، تو انہیں اپنی گزشتہ تمام نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ انہیں نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللهم صل على